جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن پر فارس سوار ہو گیا تھا۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی جا چکی ہیں۔ انہیں قادسیہ سے ہر روز سپہ سالار کی طرف سے پیغام جاتا تھا۔ 2-4 روز سے انہیں اطلاع پہنچی تھی کہ قادسیہ کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر بےتاب رہنے لگے کہ جب فرصت ملتی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ سے اس راستے کی طرف نکل جاتے جو کہ عراق کی طرف جاتا تھا۔ خبر ہر روز تو پہنچ نہیں سکتی تھی، 750 میل کی مسافت تھی۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب معمول قادسیہ کے راستے پر مدینے سے کچھ دور نکل گئے۔ وہ قاصد کی راہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایک شتر سوار نظر آیا جو اونٹ کو دوڑاتا آ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شتر سوار کے قریب آنے پر اس سے کہا، اور کہاں جا رہے ہو؟ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں بھائی، شتر سوار نے اونٹ کو بلا روکے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ گھوڑا دوڑا دیا۔ تم قادسیہ کے قاصد تو نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں بھائی، شتر سوار نے جواب دیا، میں قادسیہ سے امیر لشکر سعد بن ابی وقاص کا امیر المؤمنین کے نام پیغام لایا ہوں۔ یہ قاصد تاریخ کے مطابق نوجوان تھا اور مدینہ سے کچھ دور کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسے نہ بتایا کہ میں ہی امیر المؤمنین ہوں، اور اس کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے گئے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قادسیہ کی ہی خبر سننے کو بےتاب ہوں، اور میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ کوئی خوشخبری ہے تو مجھے نہیں سنانا چاہو گے؟ اللہ نے آتش پرستوں کو 4 دنوں کی لڑائی کے بعد بہت بری شکست دی ہے، قاصد نے کہا۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی فوج پر فتح دی ہے جو ہم لوگوں نے کبھی دیکھی نہ سنی تھی۔ اونٹ کی رفتار مدینہ میں داخل ہو کر کم ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے انہیں ایک شتر سوار کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ راستے میں آ گئے۔ یا امیر المؤمنین، ایک آدمی نے آگے ہو کر پوچھا، قادسیہ کی کوئی خبر نہیں آئی؟ اسی طرح 2-3 اور آدمیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بعد السلام امیر المؤمنین کہا تو شتر سوار نے اونٹ کو روک لیا اور کود کر اونٹ سے اترا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے۔ یا امیر المؤمنین، شتر سوار سعد بن عمیلہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے راستے میں ہی کیوں نہ بتا دیا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں؟ مجھ سے یہ گستاخی کیوں کروائی؟ کچھ حرج نہیں میرے بھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے امیر المؤمنین کہتا ہے یا نہیں، میری دلچسپی تو اس پیغام کے ساتھ ہے جو تم لائے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی پیغام لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ تھوڑی سی دیر میں یہ خوشخبری گھر گھر پہنچ گئی۔ لوگ مسرت و شادمانی کے نعرے لگاتے باہر نکل آئے۔ مدینے کا بچہ بچہ قادسیہ کی خبر سننے کا منتظر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر چلے گئے اور دوسرا پیغام پڑھا جو مال غنیمت سے متعلق تھا۔ انہوں نے اسی وقت جواب لکھوایا اور اسی قاصد سے کہا کہ وہ کچھ دیر آرام کر کے واپس چلا جائے۔ کچھ دنوں بعد سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو امیر المؤمنین کا جواب ملا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین سے حویہ کو مال غنیمت دینے کے متعلق پوچھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا، زہرہ جیسے جانباز مجاہد روز روز پیدا نہیں ہوا کرتے، اس پر اعتبار کرو۔ اس نے بے نظیر شجاعت کا مظاہرہ کیا، اس نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے اور تم نے اور بھی جنگیں لڑنی ہیں۔ اس کا دل نہ توڑو، اس نے جالینوس کے جسم سے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ اسے دے دو۔ اس کے علاوہ جب مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کرو تو زہرہ کو 500 درہم زیادہ دینا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو توقع نہیں تھی کہ قادسیہ سے انہیں اتنا زیادہ مال غنیمت ملے گا۔ تمام باکس جو خچروں پر لدے ہوئے تھے اور لادے جا رہے تھے اور جن میں رستم چھپ گیا تھا، وہ سب سونے چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ فارس کی فوج کی تنخواہ تھی۔ اتنی زیادہ رقم یہ سوچ کر ساتھ لائی گئی تھی کہ رستم یہ عہد کر کے نکلا تھا کہ وہ مدینہ تک پہنچے گا۔ فارس سے جرنیلوں اور ان سے کم درجہ افسروں کی شہنشاہی مشہور تھی۔ وہ اپنے ساتھ آسائش اور عیاشی کا قیمتی سامان لاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس فوج کے ساتھ بڑا ہی قیمتی سامان تھا۔ تاریخوں کے مطابق مال غنیمت اس طرح تقسیم کیا گیا کہ ہر سوار کو 6000 درہم اور ہر پیادے کو 2000 درہم دیے گئے۔ جن مجاہدین نے شجاعت کے غیر معمولی مظاہرے کیے تھے انہیں 500 درہم زیادہ دیے گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے خلافت کا حصہ جو خمس کہلاتا تھا الگ کر دیا تھا۔ یہ تقسیم ہو چکی تو اسی روز سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہوں نے نقد رقم یوں تقسیم کی ہے اور خمس الگ کر دیا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا،
خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ ان تھوڑے سے مجاہدین کا یہ کارنامہ معمولی نہیں کہ انہوں نے فارس جیسی جنگی قوت کو اتنی زبردست شکست دی ہے کہ فارس کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی مسلمان بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تو اسے بھی پورا صلہ دو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ شہیدوں کا حصہ ان کی بیوگان کو وہیں دے دیا گیا اور جو بیوگان اپنے گھروں میں تھی ان کے حصے الگ کر دیے گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ بار بار یہ اعلان کروا رہے تھے کہ کسی کو حصہ نہ ملا ہو یا تھوڑا ملا ہو تو وہ سامنے آئے۔ کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ یہ اعلان کروانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ ہر کسی کو اتنا زیادہ حصہ دے کر بھی خاصا مال غنیمت بچ گیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی اور پوچھا کہ یہ بیت المال کے لیے بھیجا جائے یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے جو حافظ قرآن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جواب پہنچا تو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اعلان کروایا کہ جو مجاہدین حافظ قرآن ہیں وہ سامنے آئیں۔ کسی بھی تاریخ میں ان مجاہدین کی تعداد نہیں ملتی جو حافظ قرآن تھے۔ جتنے بھی تھے انہیں مال غنیمت میں سے اضافی حصہ دیا جانے لگا۔ اس تقسیم میں ایک دلچسپ واقعہ ہو گیا۔ قرآن کے حافظوں میں 2 مجاہد عمر بن مادی کرب اور بشر بن ربیہ بھی شامل ہو گئے۔ ہر وہ مجاہد جو حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کا امتحان لے کر اسے حصہ دیا جاتا تھا۔ ابن مادی کرب سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے عمر بن مادی کرب سے پوچھا، تمہیں کتنا قرآن حفظ ہے؟ میں قرآن حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ابن مادی کرب نے جواب دیا، میں نے یمن میں اسلام قبول کیا تھا، اس کے بعد میں اتنی زیادہ لڑائیوں میں شریک ہوا کہ قرآن حفظ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ نہیں میرے بھائی، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہاری شجاعت سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن میں تمہیں یہ حصہ دینے سے انکار کرتا ہوں کیونکہ تم حافظ قرآن نہیں ہو اور تم ابن ربیہ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے بشر بن ربیہ سے پوچھا، تم نے کتنا قرآن حفظ کیا ہے؟ بشر بولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مسکرا کر چپ ہو گیا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب ہنس پڑے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی بھی ہنسی نکل گئی۔ نہ سعد رضی اللہ عنہ نے نہ کسی اور نے برا جانا کہ دونوں قرآن کے حافظوں میں شامل ہو گئے ہیں مگر قرآن پڑھا تک نہیں۔ برا نہ جاننے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں مجاہد غیر معمولی طور پر بہادر تھے۔ مثلا عمر بن مادی کرب کی بہادری کا ایک واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ اکیلا ہی ایک ہاتھی کو مارنے پہنچ گیا تھا جس کے دائیں بائیں پیادہ اور گھڑ سوار مجاہد موجود تھے۔ انہوں نے اس مجاہد کو برچھیوں سے چھلنی کر دیا تھا لیکن اس کے ہاتھ سے تلوار نہیں گری تھی اور دوسرے دن اسلام کا یہ شیدائی پھر میدان جنگ میں موجود تھا۔ اب بھی اس کے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اسے بھی کوئی مزید حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ طبری، بلازری اور ابن خلقان نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ عربوں میں بزلہ سنجی اور شاعری عام تھی اور عام طور پر عربی لوگ شاعرانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ابن مادی کرب کو قرآن کا حافظ نہ ہونے کی بنا پر حصہ دینے سے انکار کر دیا اور ابن مادی کرب نے شاعرانہ انداز میں کہا، جب ہم قتل کیے جا رہے تھے تو ہم پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ اہل قریش نے کیا یہ سب قسمت کا کھیل ہے؟ جب برچیاں سینوں کو چھید رہی تھیں ہمیں برابر کا شریک رکھا گیا لیکن دینار تقسیم ہونے لگے تو ہمیں برابر کا حصہ نہ ملا۔ عمر بن مادی کرب خاموش ہوا تو بشیر بن ربیہ شیروں کی زبان میں گویا ہوا۔ میں نے قادسیہ کے دروازے پر جا اپنی اونٹنی بٹھائی اور سعد بن ابی وقاص ہم پر امیر تھے اور سعد ایسے امیر ہیں جن کی بھلائی ان کی برائی سے سوا ہے اور عراق کے سب سے اچھے امیر جریر ہیں۔ اللہ تجھے نیکی دے، تو قدیس کے دروازے پر ہماری تلواروں کی کاٹ یاد کر جب ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ اس میں سے نکلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ایسی خوفناک رات تھی جس میں سب چاہتے تھے کہ پرندوں سے پر لے لیں اور اڑ جائیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے ان کے الفاظ کو رائیگاں نہ جانے دیا۔ انہوں نے اس روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قادسیہ کے حالات کی جو تفصیل لکھوا کر بھیجی، اس کے ساتھ ابن مادی کرب اور بشیر بن ربیہ کے اشعار بھی لکھوائے اور اپنی سفارش ان الفاظ میں لکھوائی۔ ان دونوں نے میدان جنگ میں اپنی بہادری کے کارنامے مجھے یاد دلائے جن میں ذرا سا بھی مبالغہ نہیں۔ انہوں نے مجھ پر تان اور تشنی کی ہے لیکن اس کا تعلق جہاد سے نہیں، میری ذات سے ہے۔ میں امیر المؤمنین کا فیصلہ چاہتا ہوں کہ انہیں کچھ اضافی مال دیا جائے یا نہیں۔ یہاں 2 مورخوں کے اختلاف کا ذکر ضروری ہے۔ بشیر بن ربیہ کا دوسرا شعر طبری نے نقل کیا ہے اور سعد رضی اللہ عنہ ایسے امیر ہیں جن کی بھلائی ان کی برائی سے سوا ہے اور عراق کے سب سے اچھے امیر جریر ہیں۔ بلازری نے لکھا ہے کہ بشیر بن ربیہ کا یہ شعر یوں ہے، اور سعد ایسے امیر ہیں جن کی برائی ان کی بھلائی کے سوا ہے، وہ تکلیف دینے میں دراز قد ہیں اور ابو الناظر کی طرح کوتا قد ہیں۔
سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا قد چھوٹا تھا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ انہوں نے مجھ پر تان و تشنی کی ہے. اس سے بلازری والا شعر صحیح معلوم ہوتا ہے. اس میں سعد رضی اللہ عنہ کے چھوٹے قد پر طنز کی گئی ہے. اپنے اسلاف کے کردار کی بلندی پر غور کیجئے. امیر لشکر پر طنز کی جاتی ہے کیونکہ وہ اس شخص کو اضافی حصہ اس لیے دینے سے انکار کرتا ہے کہ وہ اس کا حقدار نہیں. اس گستاخی کی سزا دینے کے اسے اختیارات حاصل ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کی توہین اور تعریف پر قوم کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے اور اس لیے خود فیصلہ نہیں کرتا کہ اس سے بے انصافی نہ ہو جائے. وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ امیر المؤمنین مال غنیمت کی تقسیم میں فیاضی برت رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور فیصلہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچا تو انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ مسئلہ اپنے مصاحبوں کے آگے رکھا. میرے عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ڈرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے جس نے ہمیں دیو جیسی ایک طاقت پر غلبہ عطا فرمایا ہے. اس فتح نے میری روح سے بہت بڑا بوجھ اٹھا دیا ہے. میرے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قرض تھا. ہمارے ان تھوڑے سے مجاہدین نے یہ قرض چکا دیا ہے. کیسا قرض امیر المومنین؟ کسی نے پوچھا. خدا کی قسم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھولے ہوئے نہیں ہو کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے گی جس طرح کسرا پرویز نے میرا پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں. کیا مجاہدین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری نہیں کر دی؟ بے شک امیر المؤمنین، بے شک. کئی آوازیں اٹھی. اور پھر میں نے تمہیں سعد کا ایک پیغام سنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس نے لکھا تھا کہ رستم نے مغیرہ سے کہا تھا کہ میں عرب کو تباہ کر دوں گا. مغیرہ نے کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو. رستم نے کہا کہ اللہ نے نہ چاہا تو بھی. کہاں ہے وہ رستم؟ فارس کا سب سے زیادہ بہادر اور فارس کے بادشاہوں پر غالب رہنے والا رستم، جو فارس کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا. اس کی لاش کی ہڈیاں بھی دریا کے کنارے بکھر گئی ہوں گی. اس کا گوشت گیدڑ، بھیڑیے اور گدھ کھا گئے ہوں گے. کیا اللہ کی رضا کے خلاف چلنے والوں کا یہی انجام نہیں ہوتا؟ بے شک امیر المؤمنین. سب نے کہا، ان کا انجام یہی ہوتا ہے. خدا کی قسم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کارنامہ ہمارے مجاہدین کا ہے. انہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج رکھ لی ہے اور کفار پر ثابت کر دیا ہے کہ اسلام سچا دین ہے. عمر بن مادی کرب اور بشر بن ربیہ انہی مجاہدین میں سے ہیں. مجھے مشورہ دو میرے عزیزو، کیا میں سعد کو اجازت دے دوں کہ وہ ان دونوں کو کچھ فالتو رقم دے دے؟ ابن الخطاب، ایک ضعیف العمر صحابی، بولے، جہاں تو نے خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کرا دیا ہے، وہاں ان دونوں کو تھوڑا سا حصہ فالتو مل گیا تو اللہ تجھ سے باز پرس نہیں کرے گا. یہ نہ دیکھ انہوں نے فالتو حصہ کس طرح مانگا ہے، یہ دیکھ کہ انہوں نے کیا کارنامہ کیا ہے. ہاں امیر المؤمنین. ایک اور نے کہا، امیر لشکر کو اجازت دے دیں کہ انہیں کچھ دے دے. خدشہ صرف یہ ہے کہ فالتو حصہ طلب کرنے کا رواج ہی نہ شروع ہو جائے. حکم دے دیں کہ آئندہ کسی کو بھی کسی حالت میں فالتو حصہ نہیں ملے گا. مسجد میں جتنے لوگ موجود تھے ان کی اکثریت نے یہ رائے دی کہ ان دونوں مجاہدین کو فالتو حصہ دے دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پیغام کا جواب لکھوایا. دیگر ہدایات کے بعد انہوں نے لکھوایا کہ عمر بن مادی کرب اور بشیر بن ربیہ کو 2,000 درہم فالتو دے دیے جائیں اور سب سے کہہ دیا جائے کہ آئندہ ایسی کوئی مثال سامنے نہ آئے کہ زیادہ مانگنے کی عادت دل میں دنیا کی محبت پیدا کر دے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجازت نامے میں ایک جملہ یہ تھا، ان کی سرفروشی کی قیمت انہیں دے دی جائے. یہ پیغام قادسیہ پہنچا تو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے دونوں مجاہدین کو تمام لشکر کے سامنے 2,000 درہم دے کر امیر المؤمنین کا یہ پیغام سنایا کہ آئندہ ایسی کوئی مثال سامنے نہ آئے. مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کا پیغام سن کر مجاہدین میں کئی آوازیں سنائی تھیں. خدا کی قسم ہم میں دنیاوی لالچ والا کوئی نہیں. ہمارا انعام فتح ہے جو اللہ دیتا ہے. خدا کی قسم ہم مانگیں گے نہیں، ہمیں اللہ دے گا. واللہ ہم پورا فارس انعام میں لیں گے. مجاہدین کے یہ نعرے کھوکھلے اور بے جان الفاظ نہیں تھے، یہ ان کا کردار تھا اور اسی کو وہ ایمان کہتے تھے. مبصرین اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ ان فاتح مجاہدین کے لشکر میں وہ لوگ بھی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور ان کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی تھی. ان کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی. ان میں سے ایک ایک بڑھ کر بہادر موجود تھے مگر انہوں نے ہر میدان میں شکست کھائی. طلحہ بن خویلد، عمر بن مادی کرب اور اشعث بن قیس فتنہ ارتداد کے دستبازو تھے اور یہ بڑے مضبوط دستبازو تھے. یہ سب دعویٰ کرتے تھے کہ اسلام کا خاتمہ کر کے دم لیں گے مگر مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ گئے اور ارتداد کا جو طوفان اٹھا تھا وہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ گیا. طلحہ نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں پیروکار پیدا کر لیے تھے. طلحہ قوی الجثہ آدمی تھا اور بہت ہی بہادر. لوگ اس کے گرویدہ بھی تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے.
لیکن وہ مسلمانوں سے اپنی نبوت کو بچا نہ سکا۔ اسی طرح طلحہ بن خویلد نے، اسی عمرو بن مادی کرب اور اسی اشعث بن قیس نے مسلمانوں سے شکست کھا کر ارتداد سے توبہ کی اور اثر نو اسلام قبول کیا اور حق کی تلوار لے کر باطل کے خلاف نکلے، تو ان کی بہادری کی داستانیں آج تک تاریخ سنا رہی ہے اور رہتی دنیا تک سناتی رہے گی۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ صرف اس لیے کہ یہ سب قوی الجثہ تو تھے لیکن ضعیف الایمان تھے۔ جب اسلام کی قوت سے مالا مال ہوئے تو فارس کی ہیبتناک جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا۔ مورخوں نے غزوہ بدر کے بعد جس جنگ کو باقی تمام جنگوں سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ جنگ قادسیہ ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے لیے ایوان کسرا کے دروازے کھول دیے تھے۔ قادسیہ فارس کا، جو ایران بھی کہلاتا تھا، دروازہ تھا۔ فارسیوں نے اس دروازے کو 1,20,000 فوج سے، جس میں زیادہ تعداد گھڑ سواروں کی تھی، بند کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے فارسی تمام جنگی ہاتھی میدان میں بھی لے آئے تھے۔ جنگی طاقت کے علاوہ فارسیوں کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ یہ ان کا اپنا ملک تھا، اس لیے انہیں رسد اور افرادی قوت فوراً مل جاتی تھی۔ اس زمین پر فارس کے فوجی اجنبی نہیں تھے، اجنبی تھے تو مسلمان تھے۔ وہاں کی زمین ان کی دشمن، وہاں کے لوگ ان کے دشمن، وہاں کا پتا پتا، پتھر پتھر ان کا دشمن تھا۔ مسلمان اپنے وطن سے 800 میل دور تھے۔ فارس کے مورخوں نے بھی جنگ قادسیہ کو تفصیل سے اور خصوصی اہمیت دے کر بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو کر ایک امت بن گئے تھے۔ انہوں نے ایک عقیدے کی خاطر جنگ لڑی۔ اس عقیدے نے مسلمانوں میں ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے بہادری کے ماوراء العقل کارنامے کر دکھائے اور 4 روز مسلسل آرام کیے بغیر لڑے۔ ان کے مقابلے میں فارس کی فوج کے دستے باری باری آرام کر لیتے تھے۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں جو مبصروں اور مورخوں نے لکھی۔ ہم واپس قادسیہ کے میدان میں چلتے ہیں۔ فارس کی فوج کی جو نفری بچ کر نکل گئی اس کا رخ مدائن کی طرف تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حکم دے دیا تھا کہ فارسیوں کا تعاقب کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کی خبر ملنے پر سعد رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ ان کے اگلے حکم تک وہ قادسیہ میں ہی رک رہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ قادسیہ کی تازہ خبر کے انتظار میں مدینہ سے باہر قادسیہ کے راستے پر چلے جایا کرتے تھے، ایسی ہی بےتابی سے یزدگرد مدائن کی شہر پناہ پر جا کر کھڑا ہوتا اور قادسیہ کی طرف سے آنے والے راستے کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی ماں نورین بھی اس کے پاس جا کھڑی ہوتی تھی۔ اس روز وہ اپنے خاص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جس روز قادسیہ سے آخری قاصد اس کے محل میں آ کر گھوڑے سے اترا۔ وہی حسین و جمین لڑکی اس کے پاس تھی جس کی بہن میدان جنگ میں رستم کے ساتھ تھی۔ اس روز یزدگرد کچھ زیادہ ہی بے چینی اور بےتابی محسوس کر رہا تھا۔ لڑکی اس کا دل بہلانے کے لیے بڑے ہی حسین اور طلسماتی جتن کر رہی تھی، لیکن یزدگرد اس روز شراب بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ شراب کے چند گھونٹ پی لیتا تو اس کی بےتابی اور یہ ہیجانی کیفیت ختم ہو جاتی۔ لڑکی نے شراب میں وہ دوائی ملا رکھی تھی جو اس کے جوش و خروش پر قابو پا لیا کرتی تھی۔ اس وقت قادسیہ کا قاصد اس کے دروازے پر پہنچ چکا تھا اور وہ دربان سے کہہ رہا تھا کہ یہ پیغام وہ شہنشاہ کو دے کیونکہ پیغام اچھا نہیں۔ دربان نے اسے کہا کہ قاصد کو تو شہنشاہ ضرور بلائے گا۔ دربان کے پوچھنے پر قاصد نے بتا دیا کہ اپنی فوج نے بہت بری شکست کھائی ہے اور رستم مارا گیا ہے۔ بے وقوف نہ بنو، دربان نے کہا۔ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ میں پیغام شہنشاہ تک پہنچاؤں اور قاصد دور سے ہی چلا جائے۔ میں تمہارے آنے کی اطلاع دے دیتا ہوں۔ یزدگرد اور رستم نے پیغام رسانی کا یہ انتظام کیا تھا کہ میدان جنگ سے مدائن تک اتنے فاصلے پر آدمی کھڑے کر دیے تھے جتنے فاصلے پر کوئی بلند آواز سے بولے تو اس کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ فارس کی فوج بھاگی تو پیغام رسانی کا نظام برباد ہو گیا۔ پیغام رسانی جن آدمیوں کے ذریعے ہوتی تھی انہوں نے اپنی فوج کو بھاگتے اور بکھرتے دیکھا تو میدان جنگ کے قریب جو پیغام رساں تھے وہ بھاگ گئے تھے۔ یہ جو قاصد آیا تھا اسے جالینوس نے بھیجا تھا اور اس قاصد کے سامنے جالینوس مارا گیا تھا۔ دربان یزدگرد کے کمرے میں داخل ہوا۔ قادسیہ سے کوئی آیا ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ ہاں، شہنشاہ فارس، دربان نے اداس اور مایوس سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا غم کھا رہا ہے تمہیں؟ یزدگرد نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ کیا قاصد نے کوئی بری خبر سنائی ہے؟ میں اسے اندر بھیج دیتا ہوں۔ دربان نے کہا۔ فوراً بھیجو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ قاصد اندر گیا تو یزدگرد نے لڑکی کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں ہوں شاہ معظم۔ قاصد نے کہا۔ میں اپنا فرض سمجھ کر آیا ہوں۔ کیا تمہیں رستم نے نہیں بھیجا؟ نہیں شہنشاہ معظم، قاصد نے جواب دیا۔ رستم مارا گیا ہے، میں خود اس کی سرکٹی لاش دریا کے کنارے پڑی دیکھ کر آیا ہوں۔ نہیں، یزدگرد بے دک کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہڑبڑا کر بولا۔ رستم نہیں رہا تو
जालिनूस भी नहीं रहा शहंशाह, कासिद ने कहा। वो अपनी भागती हुई फौज के साथ मारा गया है। और फिरोजान? लापता है, कासिद ने जवाब दिया। भाग गया है। और हरमुजान? वो भी भाग निकला है, कासिद ने कहा। वहां अब कुछ नहीं रहा शहंशाह मुअज्जम, कादसिया के मैदान में हमारी लाशों के सिवा कुछ नहीं रहा। फारस की इज्जत और वकार दरफिश कावियानी भी मुसलमान ले गए हैं। मैं मामूली सा ओहदेदार हूँ। मैं अपना फर्ज समझ कर आया हूँ कि आपको खबर कर दूं कि मुसलमान हमारी भागती हुई फौज के ताक़ुब में आ रहे हैं। मदाइन को बचाएं। हमारी फौज ऐसी बिखरी है कि इसे कहीं भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इस दौरान वो लड़की जो यज़दगर्द के पास थी कमरे से निकल गई।